السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے، جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ناظرین، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کی کنیت ابوبکر تھی۔ آپ کا لقب صدیق تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ گویا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے تھے، جو قریش کا ایک مشہور اور معزز قبیلہ تھا۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کو تیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و حضر کے رفیق تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ دوست اور سفر و حضر کے رفیق تھے، اور نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، بلکہ وفات کے بعد بھی یہ رفاقت قائم ہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنی مصطلق، غزوہ حنین اور فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک میں تو آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔ حضور کے پوچھنے پر آپ نے بتایا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہوا ہے، باقی سب کچھ آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی تناظر میں کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کی گواہی قرآن پاک نے دی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں ارشاد ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں سے دوسرا جب غار میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غمگین اور پریشان مت ہونا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، بلکہ آگے اسی آیت میں فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ نازل کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے، جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے کچھ الفاظ یوں ہیں۔ آپ نے فرمایا، فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكِذْبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُزِيحَ عِلَّتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله
إلا ضربهم الله بالذل ولا يشيع في قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے لوگو، میں تمہارا والی اور امیر بنا دیا گیا ہوں اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر کوئی برا کام کروں تو تم مجھ کو ٹھیک کر دینا۔ صداقت امانت ہے اور کذب خیانت ہے، اور جو شخص تم میں ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کی تکلیف کو دور نہ کر دوں، یعنی اس کا حق اس کو نہ دلا دوں، اور جو تم میں قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دوں، نافرمانی کروں، تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اب اٹھو اور نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ خلیفہ اول کا سب سے پہلا خطبہ ہے۔ یہ خطبہ جہاں حکمران کے لیے میرٹ کو ضروری قرار دیتا ہے، وہیں ایک جمہوری سوچ کا بھی مکمل آئینہ دار ہے۔